رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا تھا۔ حضور جب وظیفہ بتاتے تھے تو کمال کی بات ہے، کمال کی، بڑا زبردست۔ اب میں نے لفظ بولا ہے وظیفے کا، ہے یہ عمل، اور بڑا زبردست عمل ہے۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رزق کی وسعت کے لیے کچھ عمل عطا فرمائیے، کچھ وظیفہ عطا فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، اور قیامت تک کے لیے رزق کی وسعت کے لیے یہ نسخہ کیمیا ثابت ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو بھی وہ صحابی کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل دیا تھا، ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تیرے رزق میں وسعت ہو سکتی ہے، غائب کے خزانے سے مدد ہو سکتی ہے، تجھے وہاں سے رزق مل سکتا ہے کہ جہاں سے تجھے امید بھی نہ ہو۔ ایک کام تو کر لیا کر، اللہ تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، با وضو رہا کر، وضو میں رہا کر، ہر وقت وضو میں رہا کر، یعنی کہ وضو میں جو رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتایا کرتے تھے کہ سامنے والے کو یاد بھی نہ رہیں اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پیاری پیاری چیزیں بتایا کرتے تھے۔ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو عمل بتایا، فرمایا با وضو رہا کر۔ یہ عمل صرف صحابی کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو رزق میں تنگی آ رہی ہے، وہ با وضو رہا کرے، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے۔